بھارت میں مسلمانوں کے عروج و زوال کے کئی اسباب ہیں۔ مسلمان کیوں زوال پذیر ہیں، اس پر بھی کئی مفکرین اور فلسفیوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ قوم کی حالت پر جامع تشریحات بھی کی ہیں، اس پر وقتاً فوقتاً تبادلہ خیال بھی کیا جاتا رہا ہے۔ سب سے زیادہ تشویش اس وقت کی جاتی ہے جب مسلمان کسی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں۔ جس وقت بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد ملک بھر میں یہ بات زیر بحث رہی کہ مسلمانوں کو اب ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ملک بھر میں مساجد و مدارس اور دینی مقامات کے دستاویزات کو پختہ بنانے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اسی مقصد کے تحت جا بجا بیداری مہم چلائے گئے، پروگرام منعقد کیے گئے تھے۔ قریب 30 سال کے بعد مسلمانوں کے مساجد، مدارس اور دینی مقامات کے دستاویزات آج بھی پختہ نہیں ہو پائے۔ پرانی مساجد و مدرسوں کی بات چھوڑیے، نئے سرے سے تعمیر کیے جانے والے مساجد اور مدرسوں کے دستاویزات بھی درست کرنا ان کے لیے گوارا نہیں ہے۔ کئی مسجدیں تو ایسی عالیشان بنائی گئی ہیں جن میں بیک وقت ہزاروں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن انہی مسجدوں کے دستاویزات کی چھان بین کی جائے تو اب بھی ان کے دستاویزات ان لوگوں کے نام پر ہیں جنہوں نے مسجدوں کی تعمیر کے لیے جگہ وقف کی تھی یا پھر فروخت کی تھی۔ اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجدیں یا مدرسے ٹرسٹ یا سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس رجسٹریشن کی حالت اس قدر بدتر رہتی ہے کہ سال ہر سال تک اس کا نہ تو رجسٹریشن رینیول ہوا ہوتا ہے، نہ ہی اس کا آڈٹ کروایا جاتا ہے۔ ان حالات میں مسجدوں کا تحفظ بھی ہو سکے تو کیسے ممکن ہے؟ مسجدیں تعمیر کرنا آسان ہے، مدرسے چلانا ممکن بات ہے، لیکن ان کے دستاویزات کو تیار رکھنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا بہت مشکل کام ہے، جو کہ ان مسجدوں و مدرسوں کی کمیٹیاں انجام دینے سے قاصر ہیں۔ عام طور پر مدرسوں و مسجدوں کی کمیٹیاں ایسے جاہل، ان پڑھ لوگوں کے ماتحت ہوتے ہیں جنہیں نہ تو دنیاوی علوم سے واقفیت ہوتی ہے، نہ ہی دینی امور میں انہیں مہارت رہتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ صرف عہدوں کی خواہش میں مسجدوں و مدرسوں کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، اور جب حالات مودی و یوگی جیسی لوگوں کی حکومتوں کی آتے ہیں تب ظلم و بربریت کا رونا رویا جاتا ہے۔ ہر جگہ یہی حال ہے کہ مسلمانوں کے دینی مراکز ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں جن میں مستقل مزاجی، مستقبل کی فکر، قوم کی ضرورت اور اوقاف کی حفاظت کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں حالات مزید بدتر ہوں گے۔ اس کے باوجود ان ذمہ داروں میں یہ خیال بالکل بھی نہیں ہے کہ کم از کم اب تو غور و فکر کرتے ہوئے مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں اور مزاروں کے دستاویزات درست کر لیں۔ حالانکہ لوگ اپنے گھروں کے دستاویزات کو 100% درست رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اپنے گھروں اور اپنی جائیداد کے تحفظ کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن بات جب مسجدوں و مدرسوں و خانقاہوں کی آتی ہے تو ان میں لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان مقامات کو کوئی ہاتھ لگائے گا نہیں، نہ ہی کوئی کسی قسم کا اعتراض درج کرے گا۔ جس طرح سے آگرہ، متھرا، گیان واپی، بنارس، دہلی میں مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسی طرح سے مسلمان خود اپنی لاپرواہیوں کے سبب مستقبل میں عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ذمہ داران ان معاملات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، ہوش میں آئیں اور سب سے پہلے مسجدوں، مدرسوں کے علاوہ دیگر اوقافی اداروں کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔